السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا، کل جو میں نے ایک خبر دی تھی جس میں نے یہ کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے 40 جو کیسز ہیں وہ گورنمنٹ واپس لینے جا رہی ہے، وہ خبر میری غلط نکلی ہے۔ وہ اصل میں نے اے آئی سے لی تھی، جو کہ آپ میری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اے آئی سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آج کی مجھے تازہ خبر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کسی اخبار میں چھپی ہے تو وہ بتائیں، لیکن وہ مجھے لے گیا ہے پرانی خبر میں، اور اس خبر کا آپ اسکرین شاٹ بھی میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ کسی میرے ممبر نے بعد میں وہ خبر پہ کمنٹ کیا کہ سر یہ خبر آج کی اخبار میں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے فوراً بعد میں نے اس پوری ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، اب وہ ویڈیو میرے چینل پر موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے میں دوبارہ معذرت چاہتا ہوں کہ وہ خبر پرانی نکلی ہے 2021 کی۔ چلتے ہیں ناظرین آج کی خبروں کی طرف۔ آج کی 3 خبریں ہیں میرے پاس۔ سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے گھر 60 سے 70 پولیس اہلکاروں نے چھاپا مارا ہے۔ ان کے داماد اور ان کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے گئے اور ان کے نواسے کو زخمی کر کے ان کا سر پھاڑ دیا ہے۔ اگلی خبر ہے علامہ سعد حسین رضوی کی جبری گمشدگی کے خلاف جو پٹیشن دائر ہوئی ہے اس کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ اور تیسری خبر ہے تحریک لبیک کے کارکنان کی گرفتاریاں اور رہائیاں لگاتار ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر موجود پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا بلوچستان کے حوالے سے۔ اس کے بعد مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے گھر رات کو 60 سے 70 پولیس اہلکاروں نے چھاپا مارا، جو کہ آپ میری اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس بھاری پولیس کی نفری نے ان کے گھر والوں کو زدوکوب بھی کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا جو نواسا ہے اس کا سر بھی پھٹ گیا، جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جاوید ہاشمی کے داماد اور ان کی بیٹی کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، جبکہ جو بچہ تھا اس کے سر سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم کوئی بھاگنے والے نہیں ہیں، آپ بچے کا علاج کم سے کم ہمیں کروانے دیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن پولیس نے تھوڑی سی مہلت دی، انہوں نے بچے کی مرہم پٹی کروائی۔ اس کے بعد پولیس ان کے داماد کو لے کر اور ان کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے کے چلی گئی ہے۔ چند دن پہلے جاوید ہاشمی صاحب کی ایک ویڈیو بھی ہمیں نظر آئی تھی، جس میں مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر صاحب ایک شادی کی تقریب میں اپنے ہاتھ سے جاوید ہاشمی صاحب کو کھانا کھلاتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے، جبکہ جاوید ہاشمی صاحب کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ سینئر سیاستدان ہے، کھری باتیں کرتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے لگی لپٹی بات نہیں کی ہے۔ مریم صفدر نے اس ویڈیو کے بعد جو کہ کچھ دن پہلے کی تھی، جس میں وہ کیپٹن صفدر ان کو کھانا کھلا رہے تھے، کل دیکھنے میں آیا کہ مریم نواز کی صفاق پولیس نے ان کے گھر توڑ پھوڑ کی اور چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا اور ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ جبکہ مخدوم جاوید ہاشمی کا کہنا تھا کہ پولیس کو دیکھ کر میں تو یہی سمجھا تھا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، تو میں تو تیار تھا گرفتاری دینے کے لیے، لیکن انہوں نے مجھے گرفتار کرنے کی بجائے میری بیٹی اور میرے داماد کو گرفتار کیا، اور اس دوران انہوں نے جو زدوکوب کیا اس میں میرے نواسے کا سر بھی پھٹ گیا۔ ہم تو صرف یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ظلم اور ستم صرف تحریک لبیک اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اب یہی لگتا ہے کہ ان کا نظریہ ہی یہی ہے، پنجاب پولیس اور پنجاب گورنمنٹ کا، کہ جو بھی بولے اس کا منہ بند کر دو، ان کا سر پھاڑ دو، ان کو تشدد کا نشانہ بناؤ، سب کو جیلوں میں ڈال دو، تاکہ ملک کے اندر ایک ایسا نظام نافذ ہو کہ کوئی بندہ بولنے والا ہی نہ ہو، کسی کے منہ سے حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی نہ نکلے۔ یہ گورنمنٹ اب
اس طریقے سے کرنے جا رہی ہے، جس کی واضح مثال مخدوم جاوید ہاشمی کی بیجا ان کے داماد کی اور بیٹے کی گرفتاری ہے اور ان کے گھر پر چھاپا ہے۔ ناظرین، علامہ سعد حسین رضوی کی جبری گمشدگی کو تقریباً آج 111 دن مکمل ہو چکے ہیں، جس کی کوئی خبر نہیں چل رہی کہ وہ کہاں پر ہیں، وہ کس کے پاس ہیں، وہ کس نے ان کو اغوا کیا ہوا ہے یا کس نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، کوئی خبریں سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے رضوی برادران کی غیر قانونی حراست کے خلاف ایک پٹیشن دائر کر دی ہے، اور اس پٹیشن پر اگلی سماعت بھی مقرر ہو گئی ہے، جو کہ کل پیر کے دن ان کی سماعت ہونی ہے، اور ان کا کیس جسٹس فاروق حیدر کے روبرو مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس پٹیشن کی پیروی ایڈوکیٹ برہان معظم ملک ایڈوکیٹ اور رضوان واگا لاہور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، یہ ان کی پیروی کریں گے علامہ سعد حسین رضوی کے کیس کی، اور کل کے لیے یہ سماعت مقرر ہے۔ ظاہر ہے جب عدالت میں کیس چلے گا حکومت کا موقف بھی سامنے آئے گا۔ حکومت کو ظاہر ہے انہوں نے فریق بنایا ہوا ہے، جس کو فریق بنایا ہے وہ کل آ کر عدالت میں اپنا بیان دیں گے، اور اس کے بعد اس کیس کی لگاتار پیروی چلتی رہے گی جب تک کہ ان کی رہائی یا بازیابی نہیں ہو جاتی۔ تحریک لبیک پاکستان کے مرکز نے بھی تمام لوگوں سے دعا کی اپیل کی ہے کہ وہ دعا کریں کہ بہت جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ ہو اور علامہ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کی اداروں سے بازیابی ہو جائے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی طرف۔ دیکھنے میں یہی آ رہا تھا کہ کچھ دن پہلے جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مذاکرات ہوئے تھے محسن نقوی کے ساتھ، تو لگ یہی رہا تھا کہ اس کے بعد اچھی خبریں سننے کو ملیں گی، اور 2 دن اچھی خبریں سننے کو بھی ملی۔ پنڈی سے بھی اور اٹک سے بھی اور پاک پتن سے بھی کافی لوگوں کی رہائیاں ہوئیں اور عدالت سے ضمانتیں منظور ہوئیں، لیکن کل دوبارہ سے جو ہے وہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کافی تعداد میں کارکنوں کو کل بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کی پامالی پنجاب پولیس کی طرف سے لگاتار جاری ہے۔ ایک طرف سے لوگوں کو ضمانتیں مل رہی ہیں عدالتوں سے، تو دوسری طرف پولیس جو ہے وہ دوبارہ ان کو گرفتار کر رہی ہے یا نئے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ کل کے دن میں PP100 سے تعلق رکھنے والے تحریک لبیک کے کارکن محمد عرفان رضوی کو چھاپا مار کر پولیس نے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا ہے، اور دوسری طرف علامہ ہاشم حسن خان رضوی ضلعی ناظم میاں والی، ان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اور ان کے گھر میں بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ بھی کی ہے، اور ان کے نہ ملنے کی صورت میں ان کے بوڑھے والد صاحب کو پولیس گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ پنجاب پولیس اور پنجاب گورنمنٹ کا یہ جو رویہ ہے یہ غیر منصفانہ اور غیر آزادانہ ہے۔ اس کے اوپر تاریخ ضرور لکھے گی، اور تاریخ میں ان کو سیاہ الفاظ کے طور پر لکھا جائے گا اور سنا جائے گا۔ انسان کا جب عروج ہوتا ہے تو ان کو احساس نہیں ہوتا، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو عارضی طاقتیں ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں، کل ہم نے مرنا بھی ہے اور اللہ پاک کو حساب بھی دینا ہے۔ لیکن ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جو طاقت ہے اس نے انسان کے عقل پر پردے ڈال دیے ہیں، جس طرح ابھی نواز شریف کے خاندان کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اسلام دشمنی میں اتنا دور تک نکل گئے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ عورت ہے، یہ بچی ہے، انہوں نے سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا ہوا ہے، اور جہاں تک ان سے ممکن ہو پاتا ہے یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کا بازار گرم کر رہے ہیں، صرف اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ سراسر دین اسلام سے دشمنی ہے، اور جس نے بھی دین اسلام سے ٹکر لی ہے وہ ہمیشہ پاش پاش ہوا ہے، اور وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچا ہے۔ امید ہے اللہ پاک ان کو بھی اپنے انجام تک ضرور پہنچائیں گے، اور
مسلمانوں کو ضرور انصاف ملے گا اور تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان کو انصاف ملے گا، رہائیاں بھی نصیب ہوں گی اور دوبارہ وہ پہلے سے زیادہ منظم طریقے سے ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔